मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम मुबारक फ़तहमंद नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे यस्सु के नाम में। और मसीह यस्सु अपने लहू में आपको छुपाए, आप यस्सु के लहू में कवर हों और हमेशा खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ अपना ध्यान रखें। इन दिनों में हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात की तरफ नज़र लगाए हुए हैं कि कलाम के अंदर, किताब मुक़द्दस के अंदर हमें दुआ के तल्लक़ से जो कुछ मिलता है वो हम बयान कर रहे हैं। और कलाम मुक़द्दस के अंदर हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि इसके अंदर गहरी अमीक सच्चाइयाँ होती हैं और यही कलाम मुक़द्दस है जो हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमारी काट छांट करता है। और जब भी हम कभी कमज़ोर होते हैं तो फिर हमें खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। दुआ क्यों करनी चाहिए, दुआ की क्यों ज़रूरत है, नीड ऑफ प्रेयर, दुआ की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम दुआ करते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों और बच्चों बुज़ुर्गों, दुआ हमें इसलिए करने की ज़रूरत होती है कि दुनिया में जब भी हम नज़र उठाएं तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, यहाँ तक कि आपके ख़ानदान के अंदर भी मिलेंगे। आप जिस मुल्क के अंदर, जिस कौम के अंदर रह रहे हैं, वहाँ के लोग आपको मिलेंगे जो मुख्तलिफ़ मसाइब के अंदर, मसाइल के अंदर, परेशानियों के अंदर फंसे हुए हैं। और बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, मुसीबतें जब इंसान की ज़िंदगी में आती हैं तब उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो दुआ करें। अगर वो दुआ नहीं करते तो उनके पास कोई और सलूशन, कोई और हल नहीं है। दुआ एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए हम खुदा को मना सकते हैं, अपनी दरख्वास्तें खुदावंद तक लेकर जा सकते हैं और हम अपनी मनाजातें, दरख्वास्तें, शुक्रगुज़ारियाँ जब खुदावंद की तरफ लेकर जाते हैं दुआ के ज़रिए, तो खुदा कलाम में लिखा है कि आसमान से सुनकर उसका बर वक्त जवाब देता है। हमें हर वक्त, हर लम्हा शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए, हर वक्त, हर लम्हा कोशिश करनी चाहिए कि हम दुआ में ज़रूर ठहरें। कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें मौका नहीं मिलता दुआ करने के लिए। दुनिया की मसरूफ़ियात, दुनिया की रनाइयों में इंसान इतना फंस जाता है कि जब काम काज से थका हुआ आता है तो फिर उसके बाद वो रेस्ट कर जाता है, सो जाता है, लेकिन फिर अगले दिन अपने काम में लग जाता है। लेकिन हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने जो आपको ग्रेस पीरियड दिया है, खुदा ने जो आपको वक्त दिया है, उसके लिए आप खुदावंद का शुक्र करें। और मैं खुदा के कलाम में से आज देख रहा था और मुझे बहुत ही खूबसूरत हवाला खुदा के कलाम में से मिला। पहला था सलीकियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और ख़ूबसूरत हवाला 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि बिला नागा दुआ किया करो, हर एक बात में शुक्रगुज़ारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, खुदा के कलाम में ये बात हमें बखूबी मालूम है कि खुदा ने हमेशा अपने लोगों से प्यार किया, खुदा ने हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहने का वादा किया। क्या होता है कि दुनिया के मामलात में जब हम फंस जाते हैं, दुनिया की सोचों के अंदर हम चले जाते हैं, अपने घरेलू मामलात के अंदर उलझ जाते हैं, अपने बेटों और बेटियों से सताए जाते हैं, मियाँ और बीवी के अंदर तनाव आ जाता है, वो रूहानी तौर पर बैठकर दुआ नहीं कर सकते, कलीसिया के साथ हम मिलकर दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि कलीसिया के साथ हमारे फड्डे चल रहे होते हैं, लोगों के साथ हमने नाराज़गियाँ पाल ली होती हैं और बहुत सारे ऐसी बातें जिनके साथ हम शामिल हो जाते हैं, उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिसके ज़रिए हम दुआ नहीं कर सकते। लेकिन कलाम मुक़द्दस में हमें ये बात मिली और खुदा के कलाम के अंदर हमने ये पढ़ा कि खुदा की बाबत यही मर्ज़ी है कि हम बिला नागा दुआ करें। 24 घंटे खुदा ने आपको दिए हैं और 24 घंटों में अगर आप कुछ वक्त खुदा के हजूर निकालें, अगर खुदा के हजूर 24 घंटों में अगर दा यकी भी निकालते हैं तो तकरीबन 2.5 घंटे बनते हैं नॉर्मली। 2.5 घंटे भी हम बहुत दफ़ा होता है कि हम नहीं दे सकते, हम 2 घंटे भी नहीं दे सकते। कई बार होता है कि हम 1.5 घंटा भी दुआ में नहीं ठहर सकते। लेकिन जबकि हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
جو दो तीन तीन घंटे 4 घंटे दुआ और रोज़े में ठहरते हैं, घुटनों के बल जो है झुकते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन खुदा जो आपको टाइम देता है उसके अंदर लाजम है कि हम कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर दुआ करें, जितना भी वक्त खुदा आपको दे। कोई मैं आपको यहाँ टाइम पीरियड नहीं देता, कोई लिमिट नहीं देता कि आप पाबंद हैं कि आप इतने से इतने बजे तक ही दुआ करेंगे तो खुदा सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। खुदा सुनता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप जब प्लग होंगे खुदा उनके साथ जो है जुड़ जाएंगे, दुआ में ठहर जाएंगे, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा फिर अपनी बात जो है वो जो करना चाहता है वो आप तक पहुंचाएगा। फिर जो बात आप समझ नहीं रहे, कई बातें होता है कि हम खुदा के कलाम की बातों को समझ नहीं रहे होते, फिर हम उसके लिए हम दुआ या रोज़े में ठहरते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदा इन बातों को हमें तो सिखा बता, फिर खुदा हमारी बातों को सुन के हमें जवाब देता है। इसलिए यहाँ पौलुस रसूल ने हमारी निशानदही इस बात की तरफ कराई है कि हमें जब मुश्किलें परेशानियाँ आएँ तो हमने क्या करना है, हम बिला नागा दुआ करें, कंटिन्यू दुआ करें। अगर एक दिन आप अगर नहीं कर सके तो दूसरे दिन ज़रूर दुआ करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप दुआ करें। दुआ के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो यह है कि जब आप खाना खाने लगें, क्योंकि हर शख्स जो है वो 2 या 3 बार तो डेली खाना खाता है, आप खाने के वक्त आप छोटी सी दुआ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप किसी ड्यूटी पे जा रहे हैं तो आप रास्ते में चलते चलते आप जो है ना दुआ कर सकते हैं। ये खूबसूरत मौका आपको मिल सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप जा रहे हैं रास्ते में, आप चलते चलते दुआ कर सकते हैं। जब वापस ड्यूटी से आ रहे हैं तो आप दुआ कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। और फिर चौथा पॉइंट ऐसा है कि खूबसूरत है कि जब आप थके मांदे खाना वाना खा के सो जाते हैं तो सोने से पहले आप बिस्तरे में बैठ के आप दुआ कर सकते हैं या उससे पहले दुआ कर सकते हैं। तो ये ऐसे टाइम है कि जिसके अंदर आप इजीली बिला नागा खुदा के हजूर आ सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम मुश्किलों में, परेशानियों में फंस जाते हैं और कई बार हम इतनी उलझनों में आ जाते हैं कि हमें कोई वे नज़र नहीं आता। लेकिन पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम जब लेटर लिखा तो उन लोगों को ताबीद की, उनको सिखाया, उनको ताकीद की, उनको बताया, सिखाया। और खुदा का कलाम आज हमें भी ये बताता, हमें भी आज ताकीद करता है। मैं पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थियों के नाम, उसका पहला बाब, उसकी 3री आयत से तिलावत कलाम पाक से पढ़ता हूँ। लिखा है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हामद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारे सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज़्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली भी हो। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज़्यादा ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने ज़िंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा ना रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जलाता है। चुनाचा उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हम उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। हमको उसी से ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे ताकि जो नेमत हमको लोगों के वसीला से मिली उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करेंगे। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा बयान किया जाना और आप सबकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, यहाँ हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि हमें ये बात बताई गई, सिखाई गई है कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं
اور ہمیں کوئی تسلی نہیں ملتی، ہماری زندگی کے اندر دکھ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ان دکھوں کی برداشت نہیں کر سکتے، ہم دکھ سہتے سہتے پریشان نڈھال ہو جاتے ہیں اور ہماری امید کی کوئی اور ہمیں وجہ نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسی وجہ ہمیں نظر ہے جس کے ذریعے ہماری امید جو ہے مضبوط ہو سکے۔ ہم نا امید ہو چکے ہیں، اور جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ یقین کریں کہ جب آپ دکھوں میں ہوں گے، مصیبتوں میں ہوں گے، جب آپ کا کاروبار نہیں ہوگا اور آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، بہت سارے لوگ، کلیسیا کے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، آپ کو کہیں سے بھی تسلی نہیں ملے گی، کہیں سے بھی لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، تو اس وقت میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ایک ہی تسلی ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ جب اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کو برکت دے گا، آپ کو بحال کرے گا، اور یہ تسلی صرف مسیح یسوع کے وسیلے سے ہی ملتی ہے۔ اور پالوس رسول نے کہا کہ ہم جب اس مصیبت سے جس سے ہم ناواقف تھے، تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم آسیا پر میں تھے تو وہاں بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے ہمیں جو ہے اس چیز کے بارے میں علم ہوا کہ ہماری طاقت سے باہر جو ہے ہم ہو گئے، اور ہماری جو ہے زندگی اتنی الجھنوں پریشانیوں میں آ گئی کہ ہم نے یہاں تک سوچا کہ زندگی سے بھی شاید ہمیں ہاتھ دھونا پڑ جائے، شاید اس دنیا سے ہمیں جانا پڑ جائے، شاید ہم کسی نہ کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ اور پالوس رسول اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ کئی بار ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے تو پھر ہم زیادہ مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ ریلیٹڈ دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر وہ موت کا جو اس نے کہا کہ ہمیں یقین ہو چکا تھا اور ہم نے بھروسہ نہ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمیں موت آ جائے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے اس کا بھی بھروسہ نہیں کیا، وہ بھی نہیں میں نے سوچا کہ ایسا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جو خدا جو ہے وہ مردوں کا جو جلاتا ہے، مردوں کو جو زندہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بھروسہ اس پر ہے، چنانچہ اس نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا، اور وہ کہتا ہے میں چھڑائے گا، وہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم بھی مل کر یونٹی میں آ کر مل کر دعا کرو۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اکیلے دعا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہمیں اکیلے بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ 2 یا 3 یا سے زیادہ مل کر بھی آپ دعا کریں گے تو زیادہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم یونائٹ ہو کر دعا کر سکیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے تاکہ جو نعمت ہم کو بہت سے لوگوں کے وسیلے سے ملی اس کا پھر ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے۔ جب خدا آپ کو لوگ دیتا ہے تو پھر ہمیں خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سن نہیں رہے ہوتے، خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، خدا ہمیں کچھ کہتا ہے کہ یہ کرو، کئی بار ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ میری زندگی کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ آیا کہ مجھے خدا کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میں خدا کی آواز کو نہیں سن پایا، لیکن 9 سال کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ خدا مجھے وہ کیوں کہہ رہا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہماری زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کئی بار سالوں سال لگ جاتے ہیں، ہمیں کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن خدا ہر انسان سے بول رہا ہوتا ہے، خدا ہر انسان کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد دینے کی ضرورت ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کوئی ایک بات آپ لے کے دیکھ لیں کہ جی ایک بات سے شاید خدا نے مجھے کچھ کہا اور میں سمجھ نہیں پایا۔ خدا بہت ساری باتوں کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی بات لے لیں، دنیا میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر، کلیسیاں کے اندر ہوتا ہے، خدا ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، لیکن کئی بار ہم آواز نہیں سن رہے ہوتے۔ خدا کئی دفعہ دھیمی آواز میں بھی بتا رہا ہوتا ہے، لیکن کئی بار ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک حوالہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں گنتی کی کتاب میں سے، کہ خدا کے اوپر ہمارا توکل بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب خدا ہمیں کسی کام کے لیے کہتا ہے تو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ ہم اپنی منمانی کریں اور اپنی مرضی کے مطابق کام کریں۔ اور گنتی کی کتاب 22 میں ہم جب دیکھتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بلعام ایک ایسا نبی تھا جو کسی کو برکت دیتا تھا، اور اس کے بعد جب اس کے لیے لعنت مانگتا تو لعنت بھی مل جاتی تھی۔ جس کے لیے وہ برکت مانگتا تھا اسے برکت ملتی تھی، اور جس کے لیے وہ لعنت مانگتا تھا اسے لعنت ملتی تھی، اور وہ ملعون شخص ہو جاتا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا جو ہے کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور خدا نے
بلعام کو ایک خاص بات کہی اور بتائی اور سکھائی۔ خدا نے بلعام سے کہا کہ تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہے۔ بنی اسرائیلی قوم کو خدا نے برکت دے رکھی تھی۔ بنی اسرائیلی قوم جو خدا کی اتم قوم تھی، خدا بنی اسرائیلی قوم سے کل بھی پیار کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا نہ صرف بنی اسرائیلی قوم بلکہ تمام دنیا ہے، جتنے بھی مسیح یسوع کے فالوور ہیں وہ سب یسوع مسیح پر جو ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اس کی قوم ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کی آئین کو، خداوند کے قوانین کو مانیں اور اس کے حکم کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ گو کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کئی بار ہم سے جو ہے نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ خداوند کے آئین کو، قوانین کو مانیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں آیت میں، کیونکہ میں نہایت ہی اعلیٰ منصبت تھا، ممتاز، لکھا ہے خدا کے کلام میں آپ کے لیے حوالہ پڑھتا ہوں، گنتی کی کتاب اور اس کا جو ہے 22واں باب، اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہاں بلک نے کہا کیونکہ میں نہایت ہی اعلیٰ منصب پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے گا میں وہی کروں گا، سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو چیز خدا نے کہی ہے ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کہ ہمیں کسی دوسرے کی بات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں بلعام نے بلک کے خادموں کو جواب دے کر کہا کہ بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے، تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہ میں اسے بڑھا سکتا ہوں نہ گھٹا سکتا ہوں، جو کچھ مجھے خدا نے کہا ہے۔ مکاشوہ کی کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نہ تو اس کے کلام کے اندر بڑھانا نہ گھٹانا۔ خدا کے کلام کے اندر یہ باتیں ہیں کہ جو ہے ویسے ہی ہے۔ ہاں ہمارے لفظ کے اندر، تلفظ کے اندر، الفاظ پڑھنے کے اندر تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے، لیکن کلام مقدس ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اس کے اندر ہمیں مزید ایڈنگ نہیں کرنی، اس کے اندر مزید امیزش نہیں کرنی، ہمیں اپنی تھیالوجی نہیں بیان کرنی، بلکہ خداوند کے کلام کے اندر جو چیز مفہوم بیان کیا گیا ہے یا حقیقت بیان کی گئی ہے یا خدا کے پاک روح کی تحریک سے جو بیان کیا گیا ہے، اس کو ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ انسان کمزور ہے لیکن خدا زور آور ہے۔ ہمارے اندر میں نے بتایا کہ کمزوریاں آ سکتی ہیں، کئی بار ہمارے بولنے کے اندر کمزوریاں آ سکتی ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تو شریعت کی کتاب کو اپنے منہ سے نہ ہٹانا۔ یہی کہا گیا ہے نا کہ ہمیں خدا کے کلام کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، سیکھنا ہے۔ یہی تو مکاشوہ کتاب کے اندر لکھا تھا کہ اس کا پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور پھر لکھا ہے سو کیا ہوا کہ اس کے جانے کے بعد خدا کا غضب جو ہے بھڑکا بلعام پر، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مذمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، تو وہ اپنی گدی پر سوار تھا اور اس کے ساتھی اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستے میں کھڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کی مرضی کو پہلی پیورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، تب گدی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی، سو بلعام نے گدی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نچلی راہ میں جا کر کھڑا ہوا جو پاکستان کے بیچ سے ہو کر نکلی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں، اور گدی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلعام کا پاؤں دیوار سے بچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب یہاں دیکھیں خداوند کا فرشتہ کیا ہوا کہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی مڑنے کی جگہ نہیں ہوتی، پھر بھی وہ بتا رہا ہے، پھر بھی وہ سکھا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بلعام اس بات کو نہیں سمجھ رہا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ پھر گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا اور بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ اب گدی جو ناسمجھ ہے اس نے دیکھ لیا، اس نے سمجھ لیا، اس بچڑے نے سمجھ لیا، اس جانور نے دیکھ لیا کہ یہ تو خداوند کا فرشتہ ہے، اس کو نظر آ گیا۔ لیکن بلعام بے شک اس سے خدا کلام کرتا تھا، ایک نبی تھا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام
چلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا، تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام جو خدا ہمیں کرنے کے لیے دیتا ہے ہم وہ نہیں کرتے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کری جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی ایسا ہوا کہ وہ گدھی بتا رہی ہے، اس کو سمجھا رہی ہے، کر رہی ہے، لیکن وہ اس کو مارے جا رہا ہے، 3 بار اس کو مار رہا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ہے میری جو ہے نافرمانی کرے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کروں، چلا اٹھتا ہے، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس گدھی کی زبان کو کھول دیا، وہ بولنے لگ پڑی جیسے کہ انسان بولتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے بھی اپنی زمینی زندگی میں کہا تھا کہ اگر تم نہیں بولو گے تو یہ پتھر جو ہے چلا اٹھیں گے۔ آج اگر قومیں نہیں بول رہی، اگر آج قومیں دعا نہیں کر رہی، اگر وہ خدا کے کلام کو بیان نہیں کر رہی، تو پھر پتھر ضرور چلا اٹھیں گے۔ اور یہاں بھی ایسا ہوا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گدھی جو ہے چلا اٹھی اور اس نے بلعام سے کہا کہ تیرے ساتھ کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدھی سے کہا اس لیے کہ تو نے مجھے چھڑایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے بھی مار ڈالتا۔ اب دیکھیں یہاں بلعام کتنے غصے کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ چڑھ گیا تھا کہ میرے کو تلوار ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا، مار دیتا۔ ابھی بھی دیکھیں کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن گدھی نے بلعام سے کہا کہ میں تیری وہی گدھی ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے، اور میں نے تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی، کبھی میں نے ایسا کیا کبھی کہ جس طرح اس نے ابھی یہ کام کیا۔ اب وہ اس کو سمجھا رہی ہے، گدھی بتا رہی ہے بلعام کو کہ میں اتنے سالوں سے تیرے ساتھ ہوں، تو میرے پہ سوار ہو کے مجھے جہاں کہیں بھی لے کر گیا، کبھی میں نے ایسا کیا، لیکن آج تو نے مجھے 3 بار مارا ہے۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں، پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں۔ کئی بار ہماری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ہماری آنکھیں بند کر دی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں بھی لکھا ہے کہ اس نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستے روکے کھڑا ہے، سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ میں تجھ سے مذمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ کئی بار ہم اپنی چالوں کو بھی ٹیڑھا کر لیتے ہیں، کئی بار ہم غلط چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاؤں ناہموار راستے میں چلے جاتے ہیں، ناہموار جوے میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ بہت سارے کام کر لیتے ہیں، اور یہی ناہموار جوا جو ہوتا ہے کئی بار ہماری تباہی اور بدحالی کا سبب بنتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ ٹیڑھی قوم ہے جو گردن کش قوم ہے جو خداوند کی نافرمانی کرتی ہے۔ اور ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گدھی نے مجھ کو دیکھا اور 3 بار میرے سامنے مڑ گئی، اگر وہ میرے سامنے سے مڑتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ اب خدا نے ایک بڑی خاص بات کی، اور میں آپ کے لیے پھر پڑھتا ہوں کہ گدھی نے مجھ کو دیکھا اور 3 بار میرے سامنے مڑ گئی۔ فرشتے کے سامنے ایسا ہی ہوا، فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ اگر وہ میرے سامنے نہ ہٹتی تو میں ضرور ہی بلعام کو مار ڈالتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کو جیتی چھوڑ دیا۔ خدا کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ بہت قوت والے ہوتے ہیں۔ گتسمنی باغ میں بھی یسوع مسیح نے جس شخص کا کان اڑایا تھا، اور دیکھیں کہ وہاں بہت سارے لوگ جو تھے آگے تھے اور یسوع مسیح کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے اور الزام لگا رہے تھے، تو اگر یسوع مسیح اگر چاہتے تو سب کو مار سکتے تھے، لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ اگر میں خدا سے کہتا تو وہ 12 تمن جو ہے یہاں بھیج دیتا، 12 چکا 72 فرشتے بھیج دیتا، تو ایک فرشتہ ہی مان نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ فرشتے نے بہت کچھ کام کیا ہے، اور وہ دیکھیں کہ آپ مصر کے اندر دیکھیں کہ جس چوکٹ پر برے کا خون لگا ہوا تھا وہ جگہ چھوڑ گیا فرشتہ، اور وہاں فرشتے نے سارا کام کیا ہے۔ سو فرشتے جو ہے وہ خداوند کی جو ہے فرمانبرداری کرتے ہیں اور خدا کی فرمانبرداری میں چلتے ہیں۔ اور پھر بلعام نے خداوند کے فرشتے سے کہا کہ مجھ سے خفا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ اگر اب مجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے بلعام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہتا ہوں۔ سو بلعام بلک کے امرا کے ساتھ گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں
23वें बाब की 5वीं आयत में, तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। और 8वीं आयत में लिखा है कि मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की, मैं उसे कैसे फाड़ूं जिसे खुदावंद ने नहीं फाड़ा। अब खुदावंद की बात जो है वो हमें मानने की ज़रूरत है और खुदावंद के साथ हमें प्लग होने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम के अंदर हम देखें, उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुदावंद ने बलाम से कहा, खुदावंद ने बलाम से और उसके मुंह में से एक बात डाली, और खुदावंद बलाम से मिला और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा बलक के पास लौट जा और यूं कहना। 19वीं आयत में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। मेरे अजीज भाई और बहनों, एक बात ज़हन में रखिएगा, खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता। खुदा हमेशा सच है और सच्चाई जो है वो हमें आज़ाद करती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। प्रॉब्लम यह है कि हम कई बार आज़ाद नहीं होना चाहते, और जब हम आज़ाद होंगे तब ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें ज़रूरी है कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को जो है प्योरिटी दें। और जिस तरह के खुदा बलाम के साथ जो है बात कर रहा था, उसको सिखा रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। कई बार ऐसा होता है कि खुदा हमें भी बता रहा होता है, हमें भी सिखा रहा होता है, और कई बार होता है कि हम भी इस बात को नहीं समझ रहे होते। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, दुआ इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो है खुदा की तरफ आ सकें, खुदा के कलाम को सीख सकें, खुदा के कलाम की बातों पर अमल कर सकें। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि खुदा के कलाम अक़दस के अंदर ये लिखा है कि हमें क्या करना है कि बिला नागा दुआ करनी है। जब हम रोज़ाना दुआ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे, तो फिर हम अच्छे तरीके से खुदा की बातों को समझ सकेंगे, सीख सकेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। इसलिए पौलुस ने कहा था कि हर वक्त खुश रहो। अब यह है कि कई बार हमारी खुशी जो है हमारे दिल के अंदर होती है, चेहरों के ऊपर जो है नज़र नहीं आती। हम बड़े उदास नज़र आते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी उलझने परेशानियां हैं। कई दफ़ा इंसान जो है परेशान रहता है, अंदर से भी और बाहर से भी, लेकिन हमें खुदा यीशु मसीह में खुश रहने की ज़रूरत है। वो कहता है मसीह में खुश रहने की ज़रूरत है, बिला नागा दुआ करने की ज़रूरत है। और हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस ने कहा किताब मुक़द्दस में, उसने कहा कि भाइयों हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेफ़ायदा चलने वालों को समझो। कई दफ़ा होता है कि कुछ लोग ऐसे तो बेकायदा चलते हैं। हमें बेकायदा चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। वो कहता है खबरदार कोई किसी से बदी के एवज़ बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहे और आपस में भी और सब से। वो कहता है आपस में भी हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है, वक्त करना है, सर्फ। वो कैसे? दुआ के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक के ज़रिए, गिफ्ट के ज़रिए, ये मोहब्बत शेयर करने की ज़रूरत है। वो कहता है बदी के एवज़ हमें बदी नहीं करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने आपको गाली दी है, आप भी गाली दी, किसी ने थप्पड़ मारा आप भी थप्पड़ मार दें, किसी ने आपको माल चुराया तो आप भी चुरा लें, या किसी ने खून बहाया तो आप भी बहाएं। नो, ऐसा नहीं है। और लिखा है कि हमें हर वक्त और हर तरह से दुआ करने की ज़रूरत है। और वह कहता है कि हमें खुदा के पाक रूह को बचाने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि हम रूह में आकर दुआ करते हैं, जिस तरह कि पैंतीकोस्त के दिन सब रूह में एक हो गए थे। कई दफ़ा होता है कि हमारे अंदर खुदा का पाक रूह जो है जुम्बश कर रहा होता है, हमारे दिल के अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर ऐसा लग रहा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। जब हम इस तरीके से दुआ करते हैं तो खुदा का कलाम बताता है कि वो आहें भर भर का हमें बताता है, हमें सिखाता है, और हमें रूह से मामूर, खुदा के रूह से मामूर होते जाओ। आपस में मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और हमें उस रूह को नहीं बजाना जो खुदा ने हमें दिया है। वो रूह जो है वो जोश की रूह है, पाकीज़गी की रूह है, हिकमत की रूह है, दानिश की रूह है, और हमें प्रिपेयर करती है। हमें उसको डिनाई नहीं करना, हमें उसे अप्रिशिएट करना है। जब हम खुदा के कलाम को अप्रिशिएट करते हैं और अपने उन दोस्तों साथियों को अप्रिशिएट करते हैं जो खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को मानते हैं, दुआ रोज़े में ठहरते हैं, हमें उनके साथ जो है जॉइंट रहना है, जुड़ना है। इसलिए परसूल ने कहा था कि बिला नागा हमें क्या करना है, दुआ करने की ज़रूरत है। और वह कहता है कि फिर उस रूह को ना बजाओ, और हमें क्या करना है, हमें नबूवतों की हकारत नहीं करने की ज़रूरत है। सब बातों को वो कहता है कि आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़ लो, हर किस्म की बदी से बचे रहो।
بہت ساری باتیں وہ کہتا ہے کہ جو آپ کو اچھی نظر آتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے اگر وہ نہا کر دھو کر پاکیزہ ہو کر صاف کپڑے پہن کے اگر وہ دعا کر رہا ہے، اس نے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے تو ایک اچھی بات ہے، آپ یہ عادت اپنائیں. اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں چرچ بلڈنگ میں جا کر دعا کروں گا، وہاں جا کر وہ گھٹنوں کے بال ہو کر دعا کرتا ہے، وہاں شکر گزاری کرتا ہے، تو ایک اچھی عادت ہے. وہ کہتا ہے پرسول کہتا ہے کہ جو اچھی باتیں ہیں آپ ان کو لے لیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کو نہ لیں جو بدی کے ساتھ ہیں. ہمیں خدا نے بدی کے لیے نہیں، خدا نے ہمیں پاکیزگی کے لیے بنایا ہے، اچھائی کے لیے بنایا ہے. اور اس بات کی یہاں وضاحت کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. تمہارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا. اے بھائیو ہمارے واسطے بلا ناغہ دعا کرو. پاک بھوسے کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو. میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو سنایا جائے، ہر ایک شخص کو یہ لیٹر سنایا جائے، یہ پیغام ہر قبیلے کو سنایا جائے، قوم کو، امت کو سنایا جائے. اور وہ کہتا ہے کہ کلیسیاؤں کے اندر بھی سنایا جائے. وہ کہتا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا ہے. گریس خداوند کی مانگ رہا ہے، فضل مانگ رہا ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ خداوند کی شکر گزاری کریں، اور ہمیں خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے. کس بات کے لیے خبردار رہنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر ڈھونڈ رہا ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ دعا کر سکیں، خدا کے ساتھ جڑ سکیں، دعا کر سکیں، بلکہ وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ میاں بیوی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، بچوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آپس میں مل کر دعا نہ کر سکیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی باتوں کو سمجھ سکیں، خدا کے ریولیشن کو سمجھ سکیں. اور اگر خدا جو ہے ایک گدی سے بات کر سکتا ہے تو خدا آج ہم انسان ہوتے ہوئے ہم سے تو کلام کر رہا ہے. مکاشوہ کتاب میں لکھا ہے کہ سننے والا سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کیا کہتا ہے. آج ہمیں اس روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس روح کو بجانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس روح کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ روح خدا نے ہمیں دیا ہے. ہمیں خدا نے حکمت کی روح دی ہے، ہمیں خدا نے تسلی کی روح دی ہے، خدا نے ہمیں برداشت کی روح دی ہے. اگر آج ہماری زندگی کے اندر اگر مصائب ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، تو پھر ہمیں آج ان سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا آپ خدا یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. خدا آپ سب کو برکت دے، اور یہ خدا کی جو بلیسنگ ہے یہ قوموں قبیلوں امتوں تک جائے، اور لوگ خدا کے آئین قوانین کو سمجھیں، سیکھیں اور برکت پائیں. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.